السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں علاؤالدین بیس بدلے خواتین کے ساتھ ایک بازنطینی گاؤں سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے مالج یہاں آس پاس کہیں ہونا چاہیے۔ بالا خاتون کہتی ہیں تم نے کہا کہ یہ بہت پہلے کی بات ہے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ جواب میں ہولوفیرا کہتی ہے مجھے یقین ہے ماں، ہم تقریباً وہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ چاروں تیزی سے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دکان میں حلیمہ اس معالج کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے حکیم مارٹن، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں خواب دیکھ رہی ہوں، میں سوئے بغیر بھی خواب دیکھ رہی ہوں، جو میں دیکھتی ہوں، جو میں جی رہی ہوں اور میری یادیں، یا صرف یہ میرے خواب ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں کسی اور کی زندگی کے بارے میں سنتی ہوں، میں بازنطین سے ہوں، میں ایک عیسائی ہوں، لیکن جو میں دیکھتی ہوں۔ مارٹن دعا دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے پوئنا کیا تم باقاعدگی سے اپنی دوا لے رہی ہو؟ تو حلیمہ پوچھتی ہے کیا ہے اس بوتل میں؟ جب میں اسے پیتی ہوں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دوا میرے لیے اچھی ہے یا بری۔ جب میں اسے نہیں پیتی تو میں ایسے کیوں جی رہی ہوں؟ برائے کرم مجھے بتائیں کیوں؟ دکانوں کے باہر سے گزرتے گزرتے علاؤالدین وہ نشان دیکھ جاتا ہے جو بوتل پہ بنا ہوتا ہے۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ اندر مارٹن کہتا ہے اس دوا میں، اس لیے میں بالا خاتون، ہولوفیرا اور باقی وہاں داخل ہوتے ہیں۔ پردے میں سے انہیں دیکھتے ہوئے حلیمہ کہتی ہے بالا بالا، مگر جب بالا خاتون پردہ ہٹاتی ہیں تو وہ چھپ چکی ہوتی ہے اور مارٹن کام میں لگا ہوتا ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ حلیمہ ایک صندوق کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ ہولوفیرا مارٹن سے کہتی ہے عظیم عیسیٰ آپ کو برکت دے حکیم مارٹن، ہمارے پاس آپ سے پوچھنے کے لیے سوالات ہیں۔ بالا خاتون شیشے دکھاتے ہوئے پوچھتی ہیں یہ بوتل آپ سے لی گئی تھی ہے نا؟ مارٹن دوا لے کر سونگنے لگ جاتا ہے۔ جنگل میں عثمان صاحب اور صدران آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں آپ بالکل کسی کی طرح نظر نہ آنے والے جو منفرد ہیں اور پہاڑی سلسلے جیسے ٹھوس فطرت کے حامل ہیں، سچے ترکمان جنگجو ہو، آپ کو خوش آمدید۔ صدران عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایاز پوچھتا ہے ہم نے برہان صاحب سے سوال کیا لیکن اس نے کہا کہ وہ صرف ایک ایلچی ہے، مجھے بتاؤ عثمان آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں منگول جو سرحدوں پہ مشکلات پیدا کرتے ہیں وہ ہماری جانوں اور زمینوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اب ان کا ان سرزمینوں سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہاں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اور ہمیں اس مقصد کے لیے ایک ہی راستے پر چلنا چاہیے۔ دوسرا سردار کہتا ہے آپ ہمیں اپنی تمام قوتوں کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو کہہ رہے ہیں، کیا ایسا ہے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ یا میری بیعت کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے اور ساتھ مل کر سیاہ بادلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ ایاز کہتا ہے منگول صرف ریاستوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے عثمان صاحب، ہم صرف لوٹ مار کے لیے آج یہاں کل وہاں، منگول ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں کرا سے جاندار گرمیان اور کئی منگول پہلے ریاستوں پہ حملے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی نہ بھولیں ان تمام سرداروں نے بیعت کی، مجھے اچھی طرح جانتے ہو میں کسی کی بیعت نہیں کرتا، میں اپنا سر اور جان دے دوں گا لیکن کبھی نہیں جھکوں گا۔ اب ان سرزمینوں پر آخری قلعہ میں ہوں۔ اولوگان بلندی پر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور عثمان صاحب مزید کہتے ہیں آخری جھنڈا میرا جھنڈا ہے، اگر ہم گر گئے پھر منگول ترکمانوں کی طرف بڑھیں گے، جبکہ ایاز اولوگان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جب وہ کوئی ریاست نہیں دیکھ پائیں گے جس پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ پر حملہ کریں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے اولوگان کہتا ہے بات کرتے رہو عثمان، کرتے رہو، اپنی آخری سانسیں اس جدوجہد پر ضائع کرو، التو کا یاد رکھو صدران کو تیر نہیں لگنے چاہیے۔ ادھر مارٹن کہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا بوتل میری ہے لیکن اندر موجود دوا میری نہیں ہے۔ علاؤالدین اس سے پوچھتا ہے کوئی آپ کی بوتل میں دوا کیوں ڈالے گا؟ تو مارٹن کہتا ہے جہاں سے ملی ہے وہاں سے پوچھو۔ علاؤالدین تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے جھوٹ مت بولو، مگر بالا خاتون اسے روک دیتی ہیں۔ ہولوفیرا کہتی ہے شہزادی صوفیہ ہماری دوست ہے، اس نے کہا کہ یہ صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں، اس لیے میں انہیں حلیمہ کے سرکنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو گونچا کہتی ہے ہمارے خیال میں آپ کے پاس کوئی اور مہمان بھی ہے۔ بالا خاتون آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں، مگر مارٹن ایک دم سے ان کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے چوہے میرے لیے مصیبت بن گئے ہیں، زہر بھی کام نہیں آیا۔ علاؤالدین سے کہتا ہے سانپ کا زہر اپنے ذہن میں رکھو، وہ ضرور کام آئے گا۔ حالات دیکھتے ہوئے بالا خاتون مارٹن سے کہتی ہیں چونکہ آپ کچھ نہیں جانتے تو ہمیں آپ کو مصروف نہیں رکھنا چاہیے مارٹن، آپ کے کام میں آسانی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون مشکوک نگاہوں میں دیکھتے دیکھتے پلٹ جاتی ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب صدران سے کہتے ہیں میں تم سے لوٹ مار، سونا اور فروانی کا وعدہ کرتا ہوں، میرا راستہ اللہ کے نام اور ترکوں کی شان کے لیے شہادت کا راستہ ہے، اور مت بھولنا کہ یہ راستہ ان لوگوں کی آزادی کی دعوت ہے جو لوہے کے پہاڑوں سے آگے نہیں پکڑے جا سکتے۔ تو پہلے والا سردار عثمان صاحب سے کہتا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے عثمان صاحب، آج نہیں تو کل منگول یقیناً ہم پہ بھی حملے کریں گے۔ دوسرا کہتا ہے آپ نے اچھا کہا لیکن ہم تو چھپ کر یہاں آئے، ہم اپنے اتنے سپاہیوں کو منگولوں کی نظروں سے اوجل سردوں سے کیسے گزاریں گے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں ہر مشکل میں آسانی ہوتی ہے۔ اولوگان سپاہیوں کے ساتھ ان پہ تیر تان لیتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں تم لوگ بس ہاں کرو، ہاں کہنے کے بعد آپ کے سپاہیوں کو سردوں سے گزارنے کے لیے یقیناً ایک راستہ ہے۔ اولوگان تیر تانے ہوئے کہتا ہے سب سے پہلے تمہارا بیٹا مرے گا پھر تمہاری باری عثمان۔ یہ کہتے ساتھ وہ تیر چھوڑ دیتا ہے جو اورحان کی پیٹ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر
کر برہان بلند آواز سے کہتا ہے سپاہیوں گات ہے۔ ایاز اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایک جانب چھپ جاتا ہے۔ التوکا کو چھوڑا ہوا تیر عثمان صاحب کو آ لگتا ہے، تیسرا تیر جیر کوتائی کو، چوتھا یوسف کو، پانچواں کیوماس کو، چھٹا شامل کو، سب کے سب زمین پہ گر جاتے ہیں۔ منگول آگے بڑھتے ہی ہیں کہ سامنے سے سپاہی بھی تیر برسا دیتے ہیں۔ منگولوں کا ایک اور تیر عثمان صاحب کی پیٹ میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ سب کے سب زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے نوکرو چلو میدان میں چلتے ہیں، ہم لڑیں گے۔ تو التوگا کہتا ہے انہوں نے بہت سے سپاہیوں کو جنگل میں چھپا رکھا ہے، اولوگان وہ بیڑ میں ہیں۔ جواب میں اولوگان کہتا ہے میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں عثمان کے 1000 ٹکڑے نہ کر دوں۔ برہان کھل کے ان پہ تیر برسا رہا ہوتا ہے، مگر اسی لمحے اسے بھی تیر آ لگتا ہے۔ البائی کہتا ہے عثمان اور اس کا شہزادہ مر جائیں گے، میں یہاں نہیں مرنا چاہتا اولوگان، باقی فیصلہ تم کرو۔ تو اولوگان کہتا ہے چلو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر برہان کہتا ہے چلو سپاہی ان کے پیچھے چلو۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، جبکہ عثمان صاحب بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بالا خاتون دکان کے باہر دکان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں وہ صوفیہ کا نام سن کر چونک گیا، وہ ضرور کوئی اقدام کرے گا، ہم انتظار کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد حلیمہ چارہ چھپائی دکان سے باہر آتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں تو چوہا یہ ہے۔ حلیمہ ایک طرف نکل جاتی ہے اور بالا خاتون کہتی ہیں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کون ہے۔ کچھ دیر کے بعد مارٹن بھی باہر آ جاتا ہے۔ بالا خاتون علاؤدین سے کہتی ہیں بیٹا تم اس چوہے کے پیچھے جاؤ، دیکھو کہ وہ کون ہے۔ ہولوفیرا گونچا ہم مارٹن کے پیچھے جائیں گی۔ وہ سب کے سب نکل پڑتے ہیں۔ تنگ گلیوں سے مارٹن آگے بڑھتا ہے اور ایک بازنطینی سپاہی کے پاس جا کر اسے خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ فوراً سے پہلے محترمہ صوفیہ کو دو۔ مارٹن چلا جاتا ہے اور بالا خاتون کہتی ہے یہ صوفیہ کو خبر بھیج رہا ہے، چلو سپاہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہی کے پیچھے نکل پڑتی ہیں۔ ادھر حلیمہ آگے بڑھتے ہوئے علاؤدین کو دیکھ جاتی ہے اور چہرہ چھپا کر وہاں سے بھاگ پڑتی ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤدین کہتا ہے لعنت ہو اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤدین اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ گلیوں میں سے حلیمہ آگے آگے جبکہ علاؤدین اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ حلیمہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، وہ سب کچھ الٹتے پلٹتے آگے بڑھتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے حلیمہ ایک کمرے میں چھپ جاتی ہے۔ علاؤدین اس کے باہر آ رکتا ہے اور کہتا ہے اگر تم زمین کے نیچے بھی چھپ جاؤ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ اس کمرے میں داخل ہونے لگتا ہے کہ خاتون دروازہ بند کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤدین کہتا ہے تم اب بچ گئی لیکن یقیناً میرے ہاتھ لگ جاؤ گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤدین آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے تیر لگی ہوئی بہت سی حفاظتی زریں پڑی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ یہ سب کچھ جانتے تھے اور انہیں کوئی بھی تیر نہیں لگے۔ برہان بھی سپاہیوں کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں وہ تمام نفرت جو ہماری ریاست اور قوم پہ مسلط ہوئی وہ ہمیں ڈرانے یا قابو کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے عزم کو کمزور کرنے یا ہماری گردنیں باندھنے کے لیے کافی ہے، ہم انہیں سخت ترین طریقے سے یہ سکھائیں گے۔ صدران بھی پھر سے عثمان صاحب کے پاس پہنچ آتے ہیں اور ایک سردار عثمان صاحب سے کہتا ہے یہ کیا صورتحال ہے عثمان صاحب، آپ نے ہمیں کہا کہ چپکے سے ملیں گے اور ہمیں اس جگہ لے آئے جہاں منگول پہلے سے چھپ کر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ دوسرا کہتا ہے یہ زریں کس لیے ہیں، اگر آپ کو معلوم تھا کہ گھات لگا کر حملہ کیا جائے گا تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں فکر مت کرو، منگولوں کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ مسئلہ ہے۔ آپ نے پوچھا، آپ لوگوں نے کہا کہ منگولوں کی نظروں سے اوجل اس راستے سے کیسے گزریں گے، تو یہ گھات آپ کی تمام طاقت اور ہماری سرحدوں میں داخل ہونے کی کلید ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب وہ رات کے وقت غار میں سردار ایاز سے ملے تھے۔ سردار ایاز نے ان سے کہا تھا ہماری طبیعت کی وجہ سے شاید ہم آپ کے ماتحت نہ رہیں، لیکن آپ کا احترام دونوں جہانوں میں اب دیا ہے عثمان صاحب، یقیناً ہم اس راستے پر آپ کے ساتھ ہیں۔ تو عثمان صاحب نے کہا تھا اب آپ اولوگان کے پاس جائیں اور وہ مقام ظاہر کر دیں جہاں ہم ترکمانوں سے ملیں گے۔ سردار ایاز نے حیرانگی سے پوچھا تھا آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو عثمان صاحب نے کہا تھا میرا مقصد آپ کے لیے اولوگان کا اعتماد جیتنا ہے۔ ایک بار جب وہ دیکھے گا کہ آپ نے ہمیں بیچ دیا ہے تو وہ آپ کو اپنی طرف کرنا چاہے گا۔ سردوں سے اس نے مزید نوکروں کا مطالبہ کیا ہے، ہم اس طرح جان لیں گے کہ وہ سردوں سے کب اور کہاں سے کائی قبیلے کے علاقوں میں پہنچیں گے۔ آپ ترکمان سردار ہیں لیکن آپ منگول نوکروں کے کپڑوں میں ہماری زمینوں میں داخل ہوں گے۔ سردار ایاز نے کہا تھا ہم جب اولوگان کی طاقت کو توڑ دیں گے تو ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ جواب میں عثمان صاحب نے کہا تھا آپ جو کر سکتے ہیں کریں، اولوگان کو راضی کریں، ہمارا مقصد اس تک پہنچنا ہے۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا منصوبہ ہے، اس کے علاوہ ہم آپ کو آپ کی جان کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایاز بے سلامت رہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو سرداران اب آپ بتائیں کہ آپ اس جنگ میں ترکوں کے ساتھ ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سردار بھی عثمان صاحب کی حمایت کرتا ہے۔ پھر عثمان صاحب سردار ایاز سے کہتے ہیں اب آپ اولوگان کے پاس جائیں اور پتہ لگائیں کہ وہ نوکر کب اور کیسے پہنچیں گے۔ اگر وہ میرے اور ارحان کے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیں کہ ہمیں بہت سخت زخم آئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار ایاز سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والا آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔